علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھم نیل پر آپ نے پڑھ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہ شیخ رشید کا خفیہ مشن، یہ مشن کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کچھ اندر کی خبریں جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس کو کنفرم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چودھری برادران ہیں ان کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی اختلافات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب مسلم لیگ کاف پہلے ہی جتنی بڑی جماعت ہے آپ جانتے ہیں، لیکن وہ دو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، یا یہ سب کسی لانگ پلان یا نورہ کشتی کا کوئی سلسلہ ہے، یا یہ نورہ کشتی لڑی جا رہی ہے. اب سب کے علم ہے کہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے وہ سربراہ ہیں، قانونی طور پر وہ پارٹی کے صدر ہیں، اور اگر وہ آج چاہیں تو وہ بھی ریفرنس بھیج سکتے ہیں یا ڈس اون کر سکتے ہیں چودھری مونس علائی کو، یا وہ جو ان کے پارٹی کا کوئی ایک آدھ ایم این اے جو آگے پیچھے ہے. لیکن چند دنوں سے اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک جانب چودھری شجاعت حسین نے حکومت سے بذریعہ آصف علی زرداری، جن کو میں ڈاکٹر آصف علی زرداری کہتا ہوں، ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ چودھری پرویز الہی پر ہاتھ ہولا رکھیں، ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد وغیرہ ہے اس کو اب درگزر کریں، اور اس کے عوض جو چودھری پرویز الہی ہیں پنجاب اسمبلی کا جو بجٹ ہے وہ سموتھلی جو ہے وہ پاس ہونے دیں گے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب چودھریوں کے آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. چودھری حسین الہی کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے، جس کو ری ٹویٹ کیا چودھری مونس الہی نے، تو وہ ٹویٹ اس قسم کا تھا کہ جناب میں حسین الہی جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں چودھری وجاہت حسین کے اور بھتیجے ہیں چودھری شجاعت کے. اب چودھری شجاعت کے جو صاحبزادے ہیں چودھری صالح حسین وہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں، اور ایک اور رکن کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، پچھلی حکومت میں بھی وہ وزیر سے. اب صورتحال یہ ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ چودھری خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان کی یہ سیاسی حکمت عملی دیکھیے کہ ایک خاندان کے مختلف افراد دو کشتیوں میں سوار ہیں. یہ کشتی ڈوبی تو دوسری کشتی، وہ دوسری کشتی ڈوبی تو پہلی کشتی تو ہے ہی ہے. یعنی کچھ افراد جو ہیں دو باپ بیٹا اور ایک بھتیجا وہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور باپ بیٹا اور ایک ان کا حامی جو ہے وہ اس وقت عملاً حکومت کا حصہ ہے، یعنی چودھری شجاعت، ان کے صاحبزادے چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ. اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اب اس کو پاکستانی سیاست کا ہی خاصہ کہا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملے گی جس طرح کی مثالیں پاکستانی سیاست میں آپ کو ملتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ والد جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی، یا والد پی ٹی آئی میں اور بیٹا نون لیگ میں یا کسی اور جماعت میں. یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. بہرحال اگر چودھری خاندان تقسیم ہوتا ہے، اگر یہ بہت بڑا اگر ہے کہ تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ پنجاب میں چونکہ جو چودھری شجاعت حسین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان میں گنتی کے اگر ایک دو مدبر سیاستدان ہیں تو وہ اس میں سر فہرست ہیں. انتہائی زیرک اس بیماری کی حالت میں، علالت کی اس حالت میں وہ بڑے سلجھا ہوا بیان دیتے ہیں، سوچ سمجھ کے ناپ تول کر بات کرتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ان کو آنے والا وقت نظر آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست کی کامیابی ہمیشہ سے، یہ جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ ان کا
معاملہ فٹ رہتا ہے۔ البتہ نون لیگ کی حکومت آ جائے تو وہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ ان کے اختلافات تھے ماضی میں۔ اب ایک مرتبہ پھر ان کا جھکاؤ نون لیگ کی جانب ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، اور چودھری خاندان سب کو پتہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین اب زندگی کے یا عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر وہ ایکٹیو پالیٹکس اب شاید نہ کر پائیں۔ وجہ ان کی بیماری ہے، اور اللہ ان کو زندگی دے، لیکن مستقبل میں ظاہر ہے وہ کتنا عرصہ اور جئیں گے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو وراثت کی جو میراث جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہتری ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے جو اولاد ہے، بھانجے بھتیجے ہیں، وہ نون لیگ کا ساتھ ہیں، کیونکہ مستقبل وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نون لیگ کے ساتھ محفوظ ہے۔ دوسری جانب اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور چودھری پرویز الہی، ظاہر ہے بیٹے کے ہاتھوں ہی مجبور ہوئے، جس نے ان کو آخری وقت یعنی بالکل جس طرح رمضان میں مغرب کی اذان سے آپ یہ سمجھیں کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے صاحبزادے کے کہنے پر انہوں نے روزہ توڑ دیا تھا، وہ بات آپ سب جانتے ہیں کیا تھی۔ یہ معاملہ جو ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات ضرور ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ چودھری خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا، لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ اس خاندان کی سیاست کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بات طے ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے یا کوئی بھتیجا چلے یا نہ چلے، نہ چل پائیں، لیکن وہ لمبی دیر تک پی ٹی آئی میں بھی ان کا پی ٹی آئی کا ساتھ دینا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے ان کے لیے کیا خیالات، تاثرات یا جذبات ہیں، جو کہ اچھے نہیں ہیں۔ وہی عمران خان ان کو ماضی میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ چکے ہیں، وہی عمران خان مونس الہی کو وزیر بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، بڑی محنت ترلوں کے بعد چودھری پرویز الہی، پھر سیاسی حالات ایسے تھے کہ انہوں نے ان کو وزیر بنایا بامر مجبوری۔ اب آتے ہیں شیخ رشید کی اس مشن کی جانب جو کہ بظاہر خفیہ نظر آتا ہے، لیکن شیخ رشید ایک انتہائی منجھے ہوئے شاطر سیاستدان ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیان دیتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے، وہ جذبات میں کوئی بات نہیں کرتے، وہ 3-4 دن اس کو سوچتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ان کو کہیں سے کوئی انڈیا پیغام بھی آ جاتا ہے جس پر، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے علم میں وہ کہتے ہیں ہاں جی میں ان کا ترجمان ہوں، میں گیٹ نمبر 4 سے آیا ہوں، میں گیٹ نمبر 4 ہی میری کانسٹیچوئنسی ہے۔ اب شیخ رشید گزشتہ 1 ہفتے سے ایک کر کے کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں، کچھ ایسے شگوفے چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسی اندر کی خبریں سامنے لا رہے ہیں جو کہ براہ راست پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ جی آئی بی کو، انٹیلیجنس بیورو کو معلوم تھا، مجھے معلوم تھا، عمران خان کو معلوم تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، اور یہ ان کو نومبر میں معلوم ہو گیا۔ پھر اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی، جب خان کو یہ پتہ چل گیا تو پھر ہم بارودی سرنگیں آئندہ حکومت کے لیے بچھا کر آئے۔ بارودی سرنگوں سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں، آپ نے معاہدہ بھی کر دیا تھا، لیکن آپ تیل کی قیمتیں کم کر کے چلے گئے تاکہ آنے والی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ آپ اقتدار کے لیے یہ بھول گئے کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے مسائل نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو خان کو مشورہ دیا ہے کہ اللہ کرے تم گرفتار ہو جاؤ تاکہ پارٹی کے اندر جان پڑے۔ کتنے دن میں ویسے ایک ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ایک ایسے بات کر رہا ہوں فرضی مفروضے کے طور پر، اگر عمران خان اندر ہو جاتے ہیں جس طرح نواز شریف ہوئے تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں، اگر عمران خان 6 مہینے اندر رہتے ہیں جیل میں تو کتنا عرصہ ان کی پارٹی تحریک چلائے گی، کتنے ان کے سیاسی رہنما ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ پی ٹی آئی نہ تو پیپلز پارٹی ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ جماعت اسلامی ہے، نہ JUIF ہے، نہ عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ ان جماعتوں کے دھائیاں گزر چکی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بھی موروثی جماعتیں ہیں، ایک پر بھٹو خاندان قابض ہے، دوسری جماعت پر شریف خاندان قابض ہے،
تیسری جماعت پر چودھری خاندان قابض ہیں، چوتھی جماعت پر مولانا فضل الرحمان، پہلے ان کے والد تھے، پھر یہ ہیں، اب ان کے صاحبزادے ہیں، وہ ہوں گے۔ ایک اے این پی کا بھی یہی ہے، آپ دیکھ لیں اے این پی میں باچا خان، خان عبدالغفار خان، ولی خان، ان کے بعد ان کی اہلیہ بیگم نسیم ولی، اس کے بعد ایک مرتبہ اجمل خٹک کو انہوں نے پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا تھا، شاید ایک مرتبہ اعظم ہوتی کو، جو امیر حیدر ہوتی کے والد تھے مرحوم، تو وہاں پر بھی تقریباً موروثیت ہی چل رہی ہے۔ اب امیر حیدر ہوتی بھی اسفندیار ولی کے بھانجے ہیں، تو یہ ایک جماعت اسلامی بچ جاتی ہے جہاں پر وراثت کی سیاست نہیں ہوتی۔ اب آپ تحریک لبیک پاکستان کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی وراثت ہی ہے، علامہ خادم حسین رضوی مرحوم، اس کے بعد ان کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں تو ایم کیو ایم نے وہی قیادت پاپولر ہوگی جس کی سپورٹ الطاف حسین کریں گے، جو آج کل پھر سیاست میں آ گئے ہیں۔ تو سازش کی بات ہو رہی تھی یا مشن کی بات ہو رہی تھی۔ مشن یہ ہے کہ اب موصوف یعنی شیخ رشید یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب خان نے کوئی لانگ مارچ نہیں کرنا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری طرف یہ اشارہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا پیغام انہوں نے دے دیا ہے عمران خان کو کہ لانگ مارچ نہیں، اسمبلیوں میں واپسی۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی کے خلاف وہ ایک ریلی نکالیں گے فیض آباد سے، یعنی پنڈی سے اسلام آباد تک، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، کوئی دھرنا نہیں ہوگا۔ اس گرمی کے موسم میں لانگ مارچ ممکن ہی نہیں ہے، دھرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ مہنگائی کے خلاف 10 ریلیاں نکالیں، ضرور نکالیں، آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی، لیکن ساتھ یہ بھی سوچیں کہ یہ مہنگائی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے پاس بھی 4.25 سال حکومت تھی، آپ نے کون سے تیر مارے ہیں؟ شیخ رشید اس کابینہ میں شامل تھے، پہلے ریلوے کے وزیر تھے، پھر داخلہ کے وزیر ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت کا انتظار کر رہے تھے شیخ رشید، اس بات کا بدلہ لیں جو آج سے چند سال پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں، حامد میر کے پروگرام میں، جب عمران خان نے کہا تھا کہ تم جیسے شخص کو تو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں، لیکن پھر بامر مجبوری اسی شخص کو انہوں نے 2 وزارتیں دیں، اور ایک سب سے اہم وزارت میں جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وزیر اعظم کے بعد کوئی اہم ترین وزارت ہے تو وزارت داخلہ ہے، پھر خارجہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اہم ترین وزارت دی گئی، کسی کے کہنے پر دی یا ویسے دی، لیکن دینا پڑی۔ آج وہی شخص ایک ایک کر کے اندر کی باتیں پبلک میں کر رہا ہے، تو کیا وہ پی ٹی آئی کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ تو ساری باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ ممکن ہے یہ بھی کسی بڑے مشن یا کھیل کا حصہ ہو، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ایک ایک کر کے قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے، اور بالآخر عمران خان کے پاس اور کوئی چارہ یا راستہ نہیں رہے گا بجائے اس کے کہ وہ بھی اسمبلیوں میں واپس آنے کا اعلان کریں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔